اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں پیارے سامعین محترم، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں استغفر اللہ پڑھنے والوں کے بہت سارے معجزات، ان میں سے کچھ ایسے معجزات جو دل کو بہت چھو لینے والے اور جو مختصر ترین ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ دوستوں، استغفار 7,000، 10,000، 12,000، یہ ان گنت جتنا بھی دل سے پڑھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے استغفار کی جرنی میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ یہ استغفار آفیشیل چینل میری دنیا اور آخرت کے لیے بخشش اور مغفرت اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ سب لوگ بھی کمنٹس باکس میں ضرور آمین لکھیے گا۔ چلیے دوستو، آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، الحمدللہ آپ جب ویڈیوز کو پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے، کیونکہ جب آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ویڈیوز سے زیادہ لائکس اور کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ استغفار دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس جرنی میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً جتنے لوگ شامل ہوں گے، آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ دوستو، ایک بہن بتاتی ہیں کہ انہیں الرجی تھی، یعنی سردیاں جب سٹارٹ ہوتی تھی انہیں سانس میں الرجی تھی، یعنی دمہ تھا، اور یہی تکلیف جو ہے ان سے ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے اندر بھی آ گئی تھی۔ کچھ چیزیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہیریڈیٹی میں ہماری شامل ہوتی ہیں، کچھ اسی طریقے سے جو ان کی تکلیف تھی سانس کی، وہ ہیریڈیٹی سمجھ کے یہی سمجھ لیجیے کہ ہیریڈیٹی کی وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹے کو بھی یہی تکلیف ہو گئی تھی سانس کی، وہ اس وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اور دوستو، دوسری بات یہ کہ ان کے مالی حالات بے حد خراب تھے، یعنی وہ علاج وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ان کے ہسبینڈ کی کچھ جاب کا بھی ایشو ہو گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے میڈیسن وغیرہ لینا کافی حد تک ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب سردیاں سٹارٹ ہوئیں تو آپ جانتے ہیں جب سردیاں شروع ہوتی ہیں دمہ والوں کے لیے اسموک کی وجہ سے بے حد مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم بھی کچھ اسی طرح مسائل کے شکار ہو گئے تھے، اور جو میرا بیٹا ہے اس کے اوپر یہ جو دمے کا اٹیک ہے وہ ہونا یہ شروع ہو گیا تھا، یعنی اس کی جو الرجی ہے سانس کی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں بے حد پریشانی کے عالم میں آ گئی تھی جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے پہ اثرات شروع ہو چکے ہیں اس الرجی کے۔ وہ اللہ رب العزت سے بے حد دعا بھی کر رہی تھی، جو اپنے ٹونے ٹوٹ کے جو ہم لوگ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا، لیکن بچے پر کوئی واضح کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی انہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر پراپر جو ہے اس کی میڈیسن لے سکتی۔ انہوں نے استغفار کے بارے میں کافی سنا تھا، وہ ماشاءاللہ صوم و صلوات کی پابند تھی اور استغفار پڑھا بھی کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے استغفار کی کثرت شروع کر دی، یعنی وہ 7,000 سے زیادہ، یعنی ان گنت پڑھا، بے حد پڑھنے لگیں، اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کے اپنے بچے کی صحت کے لیے دعائیں مانگنے لگیں۔ وہ کہتی ہیں ایک دن اور 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن الحمدللہ میرے بچے کی الرجی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، سانس جو ہے اس کو پراپر آنا شروع ہو گئی، اور جو ایک اس کو تکلیف ہو رہی تھی سانس میں جو رکاوٹ تھی الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں میرے لیے یہ سب کچھ استغفار کا معجزہ ہی تھا، کیونکہ میں جس کنڈیشن سے جن حالات سے گزر رہی تھی وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن استغفار پڑھنے کی برکت سے، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت نے بغیر کسی دوائی کے میرے بچے کی جو ہے یہ تکلیف کو دور کر دیا اور میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ دوستوں، دوسری میریکل اسٹوری جو ہے وہ ایک بھائی نے شیئر کی ہے اپنی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں بے حد پریشان تھے، یعنی کوئی ایسا پرسنل ان کا فیملی ایشو تھا جو وہ بتا نہیں سکتے، وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بے حد خطرناک کنڈیشن تھی، اور ہم اتنے پریشان ہو چکے تھے کیونکہ نہ ہم کسی سے ذکر کر سکتے تھے، یہ اتنی پرسنل ہمارا فیملی ایشو تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے استغفار کی برکات کے اور جو معجزات ہوتے ہیں اس کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ ہم سب مل کے استغفار پڑھیں گے، اور وہ بتاتے ہیں ہم نے 3 دن پڑھا، لیکن ہر دن ہم نے اتنا پڑھا کہ 1.25 مرتبہ، ایک دن میں ہماری پوری فیملی 1.25 مرتبہ استغفار ختم کر رہی تھی۔
یعنی 3 دن انہوں نے لگاتار 1.25 लाख 3 مرتبہ انہوں نے استغفار کا ختم کیا 1.25 लाख کا۔ اور وہ کہتے ہیں تیسرے دن الحمدللہ وہ پریشانی اس حد تک کم ہو گئی کہ ہم ذہنی دباؤ سے باہر نکل آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ مسائل باقی تھے، لیکن جس وجہ سے ہم بے حد پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کر دیا اور کافی حد تک وہ پریشانی ختم ہو گئی۔ اور کچھ ہی لمحات تھے کہ انشاءاللہ ہمیں امید تھی کہ جو رہ گئے ہیں، جو ہماری تھوڑی سی پریشانی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 3 دن تک لگاتار 1.25 लाख کا ختم کیا، اور اس کی برکت سے ایسے اثرات بننا شروع ہوئے اور ایسے معاملات سدھرنا شروع ہوئے، اور وہاں سے مدد ہوئی جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ تو یہ سب ان کے لیے استغفار کا معجزہ ہی تھا، اور بے شک دوستو یہ استغفار کا ہی معجزہ ہے۔ دوستو یہ تیسری میریکل اسٹوری جو ہے وہ ایک بہن بتاتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری بہن بیٹیوں کا گھر سے نکلنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اس طرح کے ماحول میں رہ رہی ہوں کہ آس پاس اوباش لڑکے بھی رہتے ہوں جو کوئی کام تو نہیں کرتے، لیکن لڑکیوں کا پیچھا کرنا، ان کو چھیڑنا ان کا معمول ہوتا ہے۔ یہ بہن بھی اسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی وہ گھر سے کالج کے لیے نکلتی ہیں تو ایک لڑکا ان کو بے حد پریشان کرتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا، ان کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا، غرض کہ وہ ہر طریقے سے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بہت بچنے کی اس سے کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر میں ہوں تو ایک لڑکی ہی نا۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے اس طریقے سے کنونس کرنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا کہ یہ میرے ساتھ سیریس ہے بالکل، اور یہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں میں بھی اس کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو گئی، قریب باتیں ہماری ہونے لگی اور آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بتاتی ہیں کہ یہ دین کی طرف بھی تھی الحمدللہ، نماز روزے کی بھی پابند تھی، لیکن یہ کہتی ہیں مجھے اندر ہی اندر کوئی چیز ایسے کھٹکنے سے لگی تھی۔ پھر یہ بہن بتاتی ہیں کہ اس کے کسی دوست کے ذریعے، جب کہتے ہیں نا اللہ پاک نے آپ کو بچانا ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے، تو یہ بتاتی ہیں کسی دوست کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ وہ اس طرح لڑکیوں کو فزیکل کر کے پھر ان کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے۔ بتاتی ہیں یہ اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہیں کہ اس شخص کی اصلیت ان کے سامنے آ گئی، اور اللہ پاک نے ان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اور یہ بہن بتاتی ہیں کہ میں بھی استغفار دن بھر کثرت سے کیا کرتی تھی، میرا بھی استغفار پڑھنے کا معمول تھا، اور شاید یہ استغفار کی ہی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے تو مجھے بچایا، اور مجھے کسی خدا نہ خواستہ گناہ میں شریک ہونے سے بھی بچا لیا۔ میں اس مقام تک پہنچ ہی نہ سکی کہ جہاں وہ مجھے گناہ کی طرف مائل کرتا۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، اور میرے لیے یہ استغفار کا معجزہ ہی ہے۔ تو دوستوں یہ تھے آج کے استغفار کے کچھ مختصر ترین واقعات جو میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالے اور آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ امید ہے کہ ان واقعات کو سن کر بھی آپ کو استغفار پڑھنے کی موٹیویشن ضرور ملے گی، اور ان واقعات کو سن کے بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی استغفار جو ہے وہ ہمیں ہر اس پریشانی سے بچا لیتا ہے، اور ہر اس ناگہانی آفت سے بچا لیتا ہے جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی ہمیں بچا لیا جاتا ہے۔ بے شک استغفار میں بے حد طاقت ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہی اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو، کسی بھی موقع پر آپ کو کوئی موٹیویشن ملی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔